یہ ہے ملک وقار آوان ریاض سعودی عربیہ. وہ کہتے ہیں جی سعودی عرب کی تاریخ میں جو جرت کوئی اور نہ دکھا سکا وہ محمد بن سلمان نے دکھائی حالیہ تاریخ میں. یہی زیادہ مناسب ہے. سعودی عرب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا تیل امریکن ڈالر کی بجائے چائنیز کرنسی یوان میں بیچے گا. اس سے چند دن پہلے محمد بن سلمان نے جو بائیڈن کے متعلق کہا تھا کہ اگر وہ مجھے نہیں سمجھ سکتے تو وہ ان کا مسئلہ ہے، میرا نہیں. سرکار اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب بھی چینی بلاک کا حصہ بن گیا ہے. کیا دنیا میں چینی کرنسی ڈالر کی جگہ لے سکتی ہے؟ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. امریکہ کیا ہے؟ یہ تو کالا پانی تھا چوروں چکوں گنڈ کپوں جرائم پیشہ لوگوں کا. بیسیکلی اٹس نو نیشن، بیسیکلی اٹس اے نیشن آف نیشنز. سورے آپ اٹھا کے دیکھ لو جدھر جو گورا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں برٹش ہوں، میں جرمن امریکن ہوں، میں فرینچ امریکن ہوں، یعنی دادا پردادا وہاں سے آئے تھے. بٹ وہ کرنسیاں اور بنی نوع انسان جب سے پیدا ہوا ہے، جب سے یوں کہہ لیں کرنسی ایجاد ہوئی ہے، کیا اس وقت سے ڈالر نمبر 1 ہے؟ نہیں. کیا اس وقت سے امریکہ سپر پر ہے؟ نہیں. یہ بندے کی اوقات ہوتی ہے، قوموں کی پرفارمنس ہوتی ہے، ان کی لیڈرشپ ہوتی ہے، ان کا اپنا فہم ہوتا ہے، ان کا اپنا شعور ہوتا ہے. مٹھی بھر عربس ان کے پیروں میں جوتے نہیں تھے بھائی. انہوں نے اپنے وقت کی سپر پاورز کو دھول چٹا دی، الٹا پلٹا کے رکھ دیا. تو یہ نہیں ہے. وہ چائنیز ہیں، وہ ٹریک پہ ہیں، ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں. لانتی جمہوریت سے ان کو نجات ملی ہوئی ہے. اسی طرح رشیا کا کم بیک دیکھ لیں، وہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے. پوری دنیا میں جمہوریت باقی ہر جگہ ذلیل ہو رہی ہے. امریکہ کا حال دیکھ لو آپ، انگلینڈ کا وزیر اعظم دیکھ لو آپ، یہ جو انڈیا میں وہ قوم بن رہی ہے وہاں بیڑا غرق ہو رہا ہے ان کا. نفرتیں، انتہا پسندیاں اس طرح قومیں نہیں بنتی. بہرحال، اور جہاں تک تعلق ہے آپ نے ایم بی ایس کی بات کی، محمد بن سلمان، تو میں آج پہلی بار یہ بات نہیں کر رہا، میں نے لکھا بھی ہے اور میں کئی بار کہہ بھی چکا ہوں کہ محمد بن سلمان عالم اسلام میں واحد ویژنری لیڈر ہے جو اپنے ملک کو عصر حاضر کے ساتھ ہم آہنگ کر رہا ہے. ہمارا یہاں انڈین اسلام کھوپڑیوں میں بات نہیں بیٹھتی. علی شریعتی جیسا دانشور کہاں ریسنٹ ہسٹری میں پیدا ہونا ہے مسلمانوں میں. تو ان کے 2 جملے میں آپ کو سناتا ہوں. میں ظاہر ہے مجھے فارسی نہیں آتی، میں نے تو انگلش میں پڑھا. چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس. اسلام کو انہوں نے ایسے سمرائز کیا ہے کہ میری تو بیسیکلی اسے ایک جملے نے زندگی تبدیل کر دی، میرے سوچنے کے انداز کو تبدیل کیا. اسلام کیا ہے؟ چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس. رب العالمین اللہ ایک ہے، یہ ان چینجنگ رول ہے. حضور آخری پیغمبر ہے، ان چینجنگ رول. قرآن پاک آخری کتاب باقی وہ کل تک بھائی گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، خچروں پہ، گدھوں پہ سفر کرتے تھے، آج موٹر سائیکلوں پہ. یہ کہتے ہیں جی بڑی ہم نے سنت. وہ تو وہ سنت ہے نا. جاؤ ذرا یہاں پی سی ایس آئی آر سے سیکریٹریٹ پہنچ کے دکھاؤ، شام ہو جائے گی. یا مڈ نائٹ سفر شروع کرو. زمانے بدل گئے بھائی. کموڈ کتنی پرانی ایجاد ہے. یہ بجلی کیا ہے؟ پلا مار کے بجھا گئی دیوا تے اکھ نال گل کر گئی. دیوے چراغ یہ بہت سارے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے بجلی کو آئے بلب کی ایجاد کو. یہ کمپیوٹر جو بے شرم ڈھیٹ بے حیا لوگ ہوتے ہیں وہ سوچتے نہیں. سیل فون اٹھائے پھر رہے، کبھی دیکھا کتنا بڑا معجزہ ہے، کتنی بھیانک بلا ہے یہ. نہیں، دل تبدیل ہو رہے ہیں، لیورز تبدیل ہو رہے ہیں، گردے تبدیل ہو رہے ہیں. یہ
کائنات جو ہے بدلتی رہتی ہے، اور خود قرآن پاک پہ یہ موجود ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنے عہد کے ساتھ، جس عہد میں وہ زندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، اس کے تقاضوں کو، ضرورتوں کو نہ صرف سمجھتا ہے بلکہ ایڈریس کرتا ہے. ختم. ایک رول، علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے، تمہارے پلے ہی کچھ نہیں. مجھے بتائیں کوئی صدیاں آج کی دنیا جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں، جو سواریاں ہم استعمال کرتے ہیں، جو فون ہم استعمال کرتے ہیں، کیا کہہ کے تھکے ہوں. میں تو یار پھر بھی پتہ نہیں کچھ لوگ وہ کچھ سمجھ آتی ہوگی. میجورٹی سیل فون اٹھائے ہوئے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، MRI مشین میں بیبے کو چیک کرا رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو جی، بائی پاس ہو رہا ہے. وہ مذاق بن گیا بائی پاس. کروڑ خواہ ایجادات ہیں. تم حج عمرہ کرنے رائٹ برادرز کو یاد کیا کرو، ان کے جہازوں پہ جاتے ہو. ایک زمانے میں جو میرے پاس میرے پرنانی کی تصویریں ہیں، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. خانہ کعبہ کے ارد گرد نا وہ عجیب و غریب سا ماحول ہے. وہ پتہ نہیں کیسے بیچارے جاتے تھے. اور بادشاہ بعض اوقات جن لوگوں کو مروا نہیں سکتے تھے ان کو حج پہ بھیج دیا کرتے تھے، جس کا مطلب تھا کہ آیا آیا، نہ آیا نہ آیا واپس. آج آپ آرام سے جہازوں پہ بیٹھتے ہو، جاتے ہو. وہاں قرآن پاک میں ہے کہ کشتیوں پہ بیٹھ کے اور لاغر اونٹنیوں پہ بیٹھ کے آؤ. اب نہ لاغر اونٹنیاں آپ استعمال کرتے ہو نہ کشتیاں کرتے ہو. مقصد کیا ہے؟ وہاں پہنچنا. تو بھائی میرے تو ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ کسی کی نہ سنو، کسی کی نہ سنو. جو زبان آپ کو آتی ہے نا اس زبان میں ترجمہ پڑھ لو قرآن پاک کا، اور ہائی لائٹر ہے 2 3 پڑھے ہوتے ہیں میرے پاس، اس سے انڈر لائن کرو. کسی عالم شالم کی سننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے وہ مسئلے لے کے جانا، وہ مسئلے سارے موجود ہیں، ان کے جواب موجود ہیں، کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. میں نے خود اپنے بچوں کو پہلے اردو میں پہلے ویسے پڑھایا، پھر وہ فلوئنٹلی پڑھنے لگ گئے، سمجھ آ گئی تو پھر قاری صاحب کا میں نے کہا اردو میں پڑھاؤ. اردو ان کی ذرا کمزور تھی، پھر انگریزی میں پڑھایا. وہ میسج بھائی، ہم محتاج پتہ نہیں کن لوگوں کے محتاج ہو گئے ہیں، جو خود محتاج ہیں بیچارے، ان کی محتاجی. تھوڑا سا اگر خود پڑھ لیں، اتنی کتابیں ہیں. میرے پہ شرم آنی چاہیے نا مجھے. لوگ گریجویشن تو پوسٹ گریجویشن تو PhD کر لی، تو اپنی بنیادی کتاب جو تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارے لیے بھیج دی گئی ہے اس پہ تھوڑی توجہ کر لو. یہ کوئی MBA کر لیا فلان، یہ پتہ نہیں کیا، یہ MA کر لیا، وہ MSc کر لی، وہ PhD کر لی. غور سے پڑھ لو کیا پرابلم ہے، سب کچھ سمجھ آ جائے گا. ڈکشنریز اویلیبل ہیں آپ کے پاس، یہ نیٹ شیٹ گوگل شوگل جو بھی ہے. کسی لفظ پہ اگر کنفیوژن آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ جو کہتے ہیں نا خمر، وہ خمر کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں میسر جوا، خمر شراب. وہ پڑھ تو لو، ہاں سمجھ جائے گی. شریعہ شریع کا شور. اپنے آپ سے پوچھ لیں، میں نہیں جانتا کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا. خاموشی سے اپنے دل سے پوچھیں، آپ کو پتہ ہے شریعہ کیا ہے؟ یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ اس کا بنیادی مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ، چانن ہو جائے گا. بہرحال تھینک یو.